جیسے ہی ایک عوامی جلسے میں یہ بات کہی گئی کہ ایک قانون ایک گھر چلا سکتا ہے، اسی طرح ایک ملک کو ایک قانون چلا سکتا ہے، اس کے بعد پورے ملک میں ایک چرچا اور ایک بحث چھڑ گئی۔ یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ لانا چاہیے اور وہ لاگو ہونا چاہیے۔ یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں جو ہندوستان کا دستور ہدایت دیتا ہے وہ صرف اس قدر سفارش ہے کہ اگر حکومت اس کا ڈرافٹ تیار کر کے قانون لانا چاہے تو لائے۔ آزادی کے بعد سے اب تک اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ یکساں سول کوڈ کے بارے میں قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ایک ایسا لباس ہے جو بڑے بوڑھے چھوٹے عورت مرد سب کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی لباس نہیں ہوتا، کارگر نہیں ہوتا۔ محترم مولانا ابو الحسن علی ندوی یکساں سول کوڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کی بنیاد پہ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرنا یا نافذ کرنا بچکانہ حرکت ہوگی۔ ایک بچہ بھی یہ بات نہیں سوچ سکتا۔ راؤ امبیڈکر نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی حکومت اس کو نافذ کرنا چاہے تو ایک درجے پاگل پن ہو سکتا ہے۔ تو یکساں سول کوڈ عملی طور پہ اگر دیکھیں تو ہندوستان میں ہزاروں تہذیبیں، ہزاروں نت نئے طریقے ہیں، اپنے اپنے رواج اور مذہب کے مطابق لوگ عمل کرتے ہیں۔ ان سب کو ایک قرار دینا ایک طرح کی بے چینی اور ایک طرح کی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ خود ہندوستان کے مختلف ریاستوں کے قوانین الگ الگ ہیں اور ملک چل رہا ہے۔ ایسے موقع پر یکساں سول کوڈ کی مخالفت میں جن لوگوں نے قدم اٹھایا ہے، لا کمیشن نے رائے مانگ لی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دینی تنظیموں نے مسلمانوں سے اپیل کر دی کہ وہ اپنی رائے اس کے خلاف درج کرائیں اور اس کے طریقے بتائیں۔ بلکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سکھ کمیونٹی سے رابطہ کیا۔ اسی طرح مختلف مذاہب کے لوگوں سے رابطے کر کے رائے ہموار کی جا سکتی ہے۔ لیکن سوال جہاں تک اس بات کا ہے کہ لا کمیشن میں شکایت درج کرانے کے بعد جتنی بڑی تعداد میں شکایتیں پہنچیں گی وہ شکایتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں اور ملک کی جو ہے دائیں بازو کی حکومت جو ہے اگر اس کو نافذ کرنا چاہے تو اس کے پاس جو ہے 100 طریقے ہیں، اور اس طرح اپنی پارلیمان میں لا کر بل پاس کر کے جس طرح طلاق کے مسئلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی مخالفت کے باوجود طلاق کے خلاف فیصلے کیے گئے، اسی طرح اور بھی فیصلے بابری مسجد کے سلسلے میں بھی فیصلے کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ ایک طرف تو یہ تسلیم کیا گیا کہ بابری مسجد کو ڈھانا جرم ہے، بابری مسجد مندر ڈھا کر نہیں بنائی گئی ہے اور جن لوگوں نے ڈھایا وہ مجرم ہے، اس کے باوجود وہ ایک فریق کو دے دی گئی۔ تو یہ فیصلہ ہو، طلاق کے بارے میں فیصلہ ہو، یا پھر یکساں سول کوڈ جو اس وقت خاص انداز میں اٹھایا گیا مسئلہ ہو، یہ ملک کے لیے کتنا مفید ہے، کتنا مضر ہے، اس سلسلے میں ملک کے شہری فیصلہ کریں گے۔ ملک کے شہریوں کو چاہیے وہ ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں یا آدیواسی ہوں یا مختلف قبائلی ہوں، ان سب کے قوانین الگ الگ ہیں، ان کو اپنے قوانین کے تحفظ کے لیے اپنے شہری حقوق کا استعمال کرنا ضروری ہوگا، تاکہ دفعہ 25 کے تحت اور دیگر دفعات کے تحت جو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی جو اجازت دستور ہند دیتا ہے اس کے تحت رہتے ہوئے تمام ہندوستانی شہریوں کو ہندوستان کے دستور اور آئین کے مطابق اپنی ایسی بلند آواز اٹھانی چاہیے کہ جمہوریت باقی رہے، قانون باقی رہے، یکساں سول کوڈ لچر ہو کر غبارے کی طرح اس کی ہوا نکل جائے اور دستور ہند کے مطابق
ہر شہری یکساں حقوق کے ساتھ جو اسے حاصل ہیں ہندوستان کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں، امن و امان قائم رہے۔